اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بعد عصر مشیت کے راز کھولتے ہیں کہ یہ بعد عصر مشیت کے راز کھولتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ بولا حسین بولتے ہیں. کہ یہ بعد عصر مشیت کے راز کھولتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ بولا حسین بولتے ہیں. وہ گلے کو کاٹ کے خاموش ہو گیا خنجر، کہ گلے کو کاٹ کے خاموش ہو گیا خنجر. اس سینہ کی نوک پر لیکن حسین بولتے ہیں. کہ گلے کو کاٹ کے خاموش ہو گیا خنجر، کہ سینہ کی نوک پر لیکن حسین بولتے ہیں. ایک اور درود بھیج دے محمد کہ لبے فرات ہیں جو با وفا کی تصویریں، کہ لبے فرات ہیں جو با وفا کی تصویریں، کہ حقیقتاً ہیں علی کی دعا کی تصویریں، کہ حقیقتاً ہیں علی کی دعا کی تصویریں. تو سکون دیتی ہیں دل کو قرار آنکھوں کو، کہ سکون دیتی ہیں دل کو اور قرار آنکھوں کو، کہ بہت حسین ہے کرب و بلا کی تصویریں. کہ سکون دیتی ہیں دل کو قرار آنکھوں کو، کہ بہت حسین ہے کرب و بلا کی تصویریں. تو میرے خیال میں آیا تھا نام غازی کا، کہ میرے خیال میں آیا تھا نام غازی کا، اور قلم بنانے لگا خود وفا کی تصویریں. کہ میرے خیال میں آیا تھا نام غازی کا، اور قلم بنانے لگا خود وفا کی تصویریں. تو خلاف ماتم سرور وہی تو بولے گا، کہ خلاف ماتم سرور وہی تو بولے گا، ہیں جس کے دل میں بسی ہرملا کی تصویریں. کہ خلاف ماتم سرور وہی تو بولے گا، ہیں جس کے دل میں بسی ہرملا کی تصویریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے شاعر اہل بیت عالی جناب اعجاز زیدی صاحب سے پیش فرمائیں. ایک بہت بلند نعرہ سلوات. جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو. اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو، اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو. اور تبسم علی اصغر کی ہے الگ ہی بات، جو مسکرا رہے ہیں پھول مسکرانے دو، جو مسکرا رہے ہیں پھول مسکرانے دو. اور منافقین ہیں، منافقین ہیں احساس کمتری کا شکار، منافقین ہیں احساس کمتری کا شکار. وہ ہم سے نظریں بچاتے ہیں تو بچانے دو، وہ ہم سے نظریں بچاتے ہیں تو بچانے دو. اور فرات ہوگی
دکھائی نہ دیں گے پہرا دار، فرات ہوگی دکھائی نہ دیں گے پہرا دار، خبر تو آمد شبر، خبر تو شیر کی آمد کی پھیل جانے دو، فرات ہوگی دکھائی نہ دیں گے پہرے دار، خبر تو شیر کی آمد کی پھیل جانے دو، او فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پانے دو، فرشتہ سمجھے گا موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پانے دو، ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو، ادھر سے آئے نہ سورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو، اور ایک کا نام سقیفہ اور ایک کا دوزخ، ایک کا نام سقیفہ اور ایک کا دوزخ، منافقوں کے ہیں لے دے کے یہ ٹھکانے دو، منافقوں ایک کا نام سقیفہ اور ایک کا دوزخ، منافقوں کے ہیں لے دے کے یہ ٹھکانے دو، اور بہت سے مجھ کو قصیدے ہیں یاد ہے در کے، بہت سے مجھ کو قصیدے ہیں یاد ہے در کے، لحد میں آتے ہیں منکر نکیرانے بہت سے مجھ کو قصیدے ہیں یاد ہے در کے، لحد میں آتے ہیں منکر نکیرانے۔ بہت ہی معتبانہ گزارش ہے خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میر زیدی صاحب سے فرمائیں مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو مغلق صاحب تشریف فرمائیں ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ فرش عذاب تشریف لے آئیں ابھی جگہ ہے بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ الحمدللہ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين
अबिल मोहम्मद वअला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। सलावत। सफ़ की दूसरी आयत में इरशाद हज़रत इलाही होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वाले, तुम वो क्यों कहते हो जो करते हैं। यानी तुम्हारा फ़ेल तुम्हारे कौल से मुख्तलिफ क्यों। अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है, उन्हें पसंद करता है, उनसे राज़ी रहता है जिनका कौल उनके फ़ेल के मुताबिक नज़र है। अगर आप इसकी कोई बेहतरीन मिसाल देखना चाहते हैं तो दावत ज़ुल अशीरा पर नज़र करें कि जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने उन लोगों को बुलाया कि जिनमें किसी की उम्र 40 साल से कम न थी, और अपनी मर्जी से न बुलाया बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया था वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो अल्लाह के हुक्म पर बुलाया। लेकिन एहतियात ये रखी कि कोई 40 साल से कम उम्र का आदमी न आए। पूरी दावत अशीरा में यानी इस बज़्म में सिवाय मौला अली के कोई और इससे कम उम्र का मौजूद न था। कोई 40 साल का, कोई 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। मौला अली की उम्र मुबारक 10 साल और बाद रिवायात में है कि 13 साल मौला अली मौजूद। अब उस दिनों पैगम्बर ने फरमाया कि तुम में कौन है जो दीन के सिलसिले में मेरी मदद करे, मेरी नुसरत करे। जितने लोग बैठे थे उनमें कोई खड़ा ना हुआ, किसी ने पैगम्बर की नुसरत का वादा नहीं। सिर्फ मौला अली ने खड़े होकर कहा कि अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपका नासिर। अब जब मौला अली ने वादा किया कि मैं आपकी नुसरत करूँगा, मैं आपका नासिर हूँ, तो फिर पैगम्बर ने भी वादा किया और ये फरमाया कि या अली अंत आखी व वसी व वारिसी। तो उसमें एक बात समझ में आई कि दो अक़वाल, दो कौल, दो बातें दावत ज़ुल अशीरा में ज़ाहिर हैं। एक बात मौला अली ने कही और एक बात अल्लाह के रसूल ने कही। एक कौल मौला अली का और एक कौल अल्लाह के रसूल। मौला अली का कौल क्या है? तो मौला अली फरमा रहे हैं अना नासिरो का या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मैं आपका नासिर हूँ।
اب مولا علی کی ساری زندگی دیکھ ڈالی ہے، علی نے اپنے قول کے مطابق فعل انجام دیا۔ کوئی ایک منزل ایسی نہیں ہے کہ جہاں مولا علی کا فعل ان کے قول کے مطابق نہ ہو۔ اگر یہ فرما دیا کہ میں آپ کا ناصر ہوں تو پھر علی شب ہجرت رسول کے ناصر، بدر کے میدان میں رسول کے ناصر، احد کے میدان میں رسول کے ناصر، خندق کے میدان میں رسول کے ناصر، خیبر کے میدان میں رسول کے ناصر، صلح حدیبیہ میں رسول کے ناصر، جنگ حنین میں رسول کے ناصر، ہر قدم پر مولا علی رسول کی نصرت کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا فعل ان کے قول کے مطابق، ان کا قول اس کے فعل کے مطابق۔ لیکن جس دعوت ذوالشیرہ میں مولا علی کا یہ قول تھا کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اسی دعوت ذوالشیرہ میں رسول کا قول تھا یا علی انت اخی و وصی و بارکتی و قلی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مولا علی کا تو ہر فعل ان کے قول کے مطابق نظر آیا، رسول کا قول و فعل ایک نظر آیا یا نہیں نظر آیا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں، ارے بھیا یہ کیا کہہ رہا ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جنگ میں علی کے ہاتھ میں تلوار بلند ہو رسول کی نصرت کے لیے، تو پھر غدیر کے میدان میں رسول اللہ کے ہاتھوں میں مولا علی بند ہو، جس سے سمجھ میں آئے کہ جو نبی کا قول ہے وہی فعل ہے، جو فعل ہے وہی قول ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 313 رسول بھیجے نہیں بولے 313 اللہ نے رسول بھیجے۔ جناب ابراہیم بھی رسول ہے، جناب موسیٰ بھی رسول ہے، جناب نوح بھی رسول ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو ذہن میں موسیٰ نہیں آتی، ذہن میں عیسیٰ نہیں آتی، ذہن میں ابراہیم نہیں آتے، کوئی اور رسول ذہن میں نہیں آتا، بلکہ آخری رسول ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جیسی رسالت ان کی ہے ایسی رسالت کسی اور کی نہیں، کیونکہ یہ ختم الرسل ہے، یہ سردار انبیاء ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، تو اب جیسی رسالت ان کی ہے ویسی رسالت کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کو جو رسالت بھی ملی وہ انہی کے طفیل میں ملی، جب تک ان کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھ لیا ان کو نبوت و رسالت نہ ملی۔ بالکل اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے، اگر آپ کہیں صبر تو ذہن میں کون آتا ہے؟ جب آپ لفظ صبر سنتے ہیں تو ذہن میں آپ کے کون آتا ہے؟ آپ نے کہا صبر، تو صبر کرنے والے جناب ایوب بھی ہیں جن کا صبر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی انبیاء نے صبر کیا ہے، بہت توجہ، انبیاء نے صبر کیا، جناب نوح نے صبر کیا، جناب موسیٰ نے صبر کیا، جناب عیسیٰ نے صبر کیا۔ کیا خود پیغمبر اسلام نے کم صبر کیا؟ پیغمبر کا صبر کم ہے؟ کیا مولا علی نے صبر نہیں کیا؟ گلے میں رسل باندھی گئی، علی نے صبر کیا۔ جناب اسماعیل نے تو اپنے بابا سے کہا ہی تھا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کریں، جو اللہ کا حکم ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین بتائیں گے۔ لیکن جب لفظ صبر کا استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں نہ ابراہیم آتے ہیں، نہ اسماعیل آتے ہیں، نہ نوح آتے ہیں، نہ ایوب آتے ہیں، نہ کوئی اور نبی آتا ہے، ذہن میں آتے ہیں حسین ابن علی۔ جو امام حسین ذہن میں آتے ہیں کہ امام حسین اس لیے ذہن میں آتے ہیں کہ جیسا صبر امام حسین نے کیا ویسا صبر کسی اور نے نہ کیا۔ مطلب بالکل اسی طرح سے اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے کردار میں وفا نظر نہ آئے۔
توجہ آپ چاہتا ہوں. لیکن قبلہ اگر آپ سوچیں اور غور کریں اور مفہوم کے اعتبار سے غور کریں تو آپ اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ قول کے مطابق فعل ہی کو تو وفا کہتے ہیں. ایک سوال پڑھے بھائی کسی نے کسی سے وفا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا تو انہوں نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو وفا کیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بدر کے میدان میں جو مولا علی تلوار چلا رہے ہیں یہ وفا ہی تو ہے. احد کے میدان میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تب بھی رسول کی نصرت کر رہے ہیں یہ وفا ہی تو ہے. یہ کچھ اور ہے؟ خندق میں خیبر میں جو مولا علی تلوار چلا رہے ہیں رسول اللہ کی نصرت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں یہ وفا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں. تو مولا علی سے بڑا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بھی جو اللہ سے وعدہ کیا وہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ غدیر کے میدان میں جو علی سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا, فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. امام حسین نے جو نانا سے وعدہ کیا وہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ بہت آگے بڑھ کے بات آپ کی کیا یا نہیں کیا؟ بے شک کیا. اور یہاں تو وعدہ ایسے وفا کیا آقا حسین نے کہ نانا سے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں روز عاشورہ قربانی پیش کروں گا اور 8 دن پہلے وعدہ کہاں پہ آ گئے؟ روز عاشور کے لیے وعدہ کیا تھا لیکن کربلا آ گئے دوسری محرم کو امام حسین علیہ السلام. تو یہ وعدے کی وفا ہی تو ہے. امام حسن نے جو وعدے کیے وہ وفا کیے, امام حسین نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا, مولا علی نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا, رسول نے اللہ سے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا, جناب ابو طالب نے پیغمبر سے جو وعدہ کیا کہ آپ دین کی تبلیغ کیجئے ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے اس وعدے کو وفا کیا. تو وفا تو انبیاء کا شعار ہے, وفا تو رسولوں کی صفت ہے. لیکن جس طرح سے جب صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے آقا حسین آتا ہے, ایسے ہی جب وفا کا لفظ آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں کون آتا ہے؟ اور ذہن میں سب سے پہلے آقا عباس آتا ہے. ایک بہت ہی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت عباس کیوں ذہن میں آتے ہیں جب وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مولا علی ذہن میں کیوں نہیں آتے؟ رسول اللہ ذہن میں کیوں نہیں آتے؟ آقا حسین ذہن میں فوراً کیوں نہیں آتے؟ کوئی نبی کوئی رسول ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلے آقا عباس ذہن میں آتے ہیں جب وفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے باقی سب کی وفا میں اور حضرت عباس کی وفا میں فرق ہے. بالکل نئی چیزوں یہاں بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے کہ فرق کیا ہے حضرت عباس کی وفا میں اور مولا علی کی وفا میں, حضرت عباس کی وفا میں اور آقا حسین کی وفا میں, حضرت عباس کی وفا میں اور رسول اللہ کی وفا میں. فرق کیا؟ دیکھیں جملہ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود اللہ سے وعدہ کیا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں خود رسول سے وعدہ کیا انا ناصرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. تو وعدہ کس نے کیا؟ مولا علی نے, اور جس نے وعدہ کیا اسی نے وعدے کو وفا کیا. آقا حسین نے خود وعدہ کیا نانا ہم آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر قربان کر دیں گے. تو جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. لیکن عزیزوں کوئی موقع ایسا آپ ہمیں نہیں دکھا سکتے جہاں حضرت عباس نے امام حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آقا حسین سے کوئی وعدہ کیا ہو آقا حسین ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. یا کبھی امام حسین نے حضرت عباس سے وعدہ لیا ہو بھیا تم وعدہ کرو کہ تم کربلا میں میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاؤ گے, بھیا تم وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ وفا کرو گے, تم میرے ساتھ رہو گے. کسی منزل پر نہ امام حسین نے حضرت عباس سے وعدہ لیا نہ حضرت عباس نے کوئی وعدہ کیا. کیا سمجھا
تو پھر یہ وفا کا لفظ حضرت عباس کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ قبلہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہر ایک نے خود وعدہ کیا اور خود وعدے کو وفا کیا. عباس سے زندگی بھر جو وفا کی وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کیا بلکہ علی کا کیا ہوا وعدہ وفا کیا. صلوات اور محمد وآلہ. کس کا وعدہ وفا کر رہے ہیں؟ مولا علی کا کیا ہوا وعدہ وفا کر رہے ہیں. اور یہ وعدہ مولا علی نے کب کیا؟ جب حضرت عباس سے بلوغ کو پہنچ گئے تب علی وعدہ نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت عباس سن رہے ہیں اور اس کے بعد اس وعدے کو وفا کر رہے ہیں، بلکہ عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھئی عقیل کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. یہ علی کا وعدہ ہی تو ہے. یعنی حضرت عباس نے اس وعدے کو وفا کیا جو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے علی نے کیا. صلوات محمد وآلہ. ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے یہ معارف کی باتیں اگر اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے تھا آگے بڑھے جا رہے ہیں یہ اور وہ. آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی. سورہ صافات پڑھیے. جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. اس کے فوراً بعد والی آیت کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد والی آیت ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. خالی بیٹے کی بشارت نہیں دی بلکہ حلیم بیٹے کی بشارت دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جو دنیا میں آئیں گے تو حلم اپنے ساتھ لے گیا. ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. دوسری جگہ تذکرہ ہو رہا ہے ضیف ابراہیم کا، ابراہیم کے مہمانوں کا کہ ابراہیم کے گھر مہمان آئے. اور جب مہمان آئے بڑے حسین و جمیل، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، باقاعدہ تذکرہ ہے کہ ابراہیم کے مہمان آئے. ابراہیم نے بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے کے آئے اور ان کے سامنے رکھا اور روٹیاں رکھی اور اس کے بعد کھانا ابراہیم نے خود شروع کیا. پھر ان کی طرف دیکھا کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہے. تو جناب ابراہیم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں. اور اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بڑا قیامت کا ہے. دیکھیے عام طور پر یہ آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن اس رخ سے غور نہیں کیا جاتا کہ قرآن مجید میں صاف صاف ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. وہاں آیا حلیم، یہاں آیا علیم. سمجھ رہے ہیں؟ علیم. علیم آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علیم. عالم میں اور علیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پڑھانے والا بھی ہوتا ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ پڑھا کے لیے بیدار ہوئیے. لیکن علیم وہ ہوتا ہے جس کا علم ذاتی ہوتا ہے. صلوات محمد وآلہ. جس کا علم ذاتی ہوتا ہے. اب یہ میں نے قرآن آپ کو سنایا تو اللہ ابراہیم کو بشارت دے رہا ہے. کس کی بشارت دے رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے بشارت دے رہا ہے کہ آپ کو ایک علیم بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے. یعنی اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کو کسی کے پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہ ہوگی. دنیا میں آئے گا تو پڑھایا ہوگا، دنیا میں آئے گا تو علم لے کے آئے گا. کیا سنا آپ نے؟ علم لے کے آئے گا. تو جس طرح سے وہاں ابراہیم کا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے تو علم لے کے آ رہا ہے. علم لے کے
کے آ رہا ہے. عباس دنیا میں آ رہے ہیں تو شجاعت لے کے آ رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد دنیا میں آ رہے ہیں تو شجاعت اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اور خالی شجاعت نہیں, ایک واقعہ ہے ایک عالم دین کا کہ ایک بار رات کو اپنے بستر میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آقا عباس شجاع تو تھے مگر کچھ مولا عباس کے علم کے سلسلے میں شک کیا. تو سو رہے تھے, خواب میں دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے کو عالم کہتے ہو. تو انہوں نے کہا جی. کہ تم ہمارے کون ہو؟ کہ ہم آپ کے غلام ہیں. تو امام نے فرمایا کہ غلام عالم ہو سکتا ہے, میرا بیٹا عالم کیا ہے؟ یہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کے علم کے سلسلے میں سمجھتا ہوں ایک ہی دلیل کافی, بہت بڑی دلیل. آپ ذرا غور کریں کہ آقا حسین نے حضرت عباس سے کہا بھیا عباس آپ جائیں ان سے بات کریں. بڑی آسانی سے ہم نے بات کہہ دی تو آپ نے غور نہیں فرمایا کہ بھیا عباس آپ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں. یہ نہیں کہا کہ کیا بات کریں, نہیں بتایا کہ کیسے بات کریں. قرآن سے بات کریں, حدیث سے بات کریں, اپنے ذہن کے مطابق بات کریں, فلسفے میں سے بات کریں, منطق سے بات کریں, کس طرح بات کریں. کچھ نہیں کہا کہ بھئی عباس آپ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں. امام حسین کا یہ کہنا حضرت عباس کے علم کو ظاہر کرتا ہے. صلوات محمد علیہ. اور ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ جناب محمد حنفیہ یہ بھی ایک شخصیت ہے, یہ بھی ایک شخصیت ہے. جناب محمد حنفیہ ہمارا جیسا آدمی بھی جس کا مطالعہ بہت قلیل ہے, اگر کوشش کریں تو ایک مجلس تو جناب محمد حنفیہ پر بڑی اتفاق ہوتا ہے. مولا علی کے بیٹے تھے جناب محمد حنفیہ, بڑے فضائل ہیں جناب محمد حنفیہ کے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو سند عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ شیطان محمد حنفیہ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. ایک صلوات پر محمد. یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سند ہے جناب محمد حنفیہ کے لیے آقا حسین نے فرمایا. جناب محمد حنفیہ بہت زیادہ شجاع و بہادر تھے اور شجاع, اور ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا بھی جواب نہیں. علی کے بیٹے تھے, ان سے بڑا شجاع و بہادر کون ہوگا؟ کون ہوگا ان سے بڑا شجاع و بہادر؟ ایک قول اور ہے مولا علی کو, سنیں گے آپ؟ چلیے بات میں سناتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے تھے جناب محمد حنفیہ. فصاحت و بلاغت کا تو جواب ہی نہیں تھا جناب محمد حنفیہ کا, لیکن جب امام حسین کے پاس بیٹھتے تھے تو خاموش بیٹھتے تھے. احترام میں خاموش بیٹھتے تھے. جب امام حسین کے پاس نہیں ہوتے تھے تب گفتگو کرتے تھے تو فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوتا تھا. یہ ان کے گھر کی تہذیب تھی کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے نہیں بولے, خاموش بیٹھے. تو محمد حنفیہ امام حسین کے سامنے نہیں بولتے تھے, کلام ہی نہیں کرتے تھے.
لیکن کیونکہ کبھی حسین کے ساتھ اور کبھی حسین کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ان کی فصاحت و بلاغت کا اظہار ہو گیا، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا عباس کبھی حسین سے جدا ہی نہیں ہوئے۔ صلوات محمد محمد محمد۔ ایک صلوات اور محمد محمد محمد۔ لیکن جو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس وقت اس لیے ترک کر دیا کہ میری سمجھ میں آیا کہ یہی بہترین ضبط مصائب بھی ہیں کہ جناب محمد حنفیہ کے لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ہاتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو ید اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، وہ جناب محمد حنفیہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ہاتھ۔ اب اس سے بڑا مرتبہ جناب محمد حنفیہ کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا کہ تم میرا ہاتھ ہو، لیکن یہ حسنین میری آنکھیں۔ یہ واقعہ ہے جنگ جمل کا کہ تم میرا ہاتھ ہو اور حسنین میری آنکھیں۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، آپ کے مولا نے فرمایا کہ ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی، یعنی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں عزیزوں بس اس سے بہتر کچھ اور وقت مصائب نہ ہوں گے۔ بس اتنا سمجھیے کہ عباس کی آنکھ میں تیر اس وقت آیا جب بازو قلم ہو اور آپ کو سلامت رکھے۔ کتنی محبت تھی آقا عباس کو امام حسین سے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ روز عاشورہ طے پایا کہ آقا حسین اور پسر سعد کے درمیان مصالحت کے سلسلے میں آخری گفتگو ہو جائے، اور شرط یہ قرار پائی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے اور امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو لے کے آئے۔ نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار آئے، نہ ان کے ساتھ ان کا کوئی عزیز آئے۔ ادھر سے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ چلا، ادھر سے گھوڑے پر آقا حسین، دوسرے گھوڑے پر شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر۔ ادھر سے پڑھ رہے ہیں، ادھر سے آقا حسین کو احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا کہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ آقا عباس ہاتھ تلوار کے قبضے میں اوپر دوڑتے چلے آ رہا، پیدل دوڑتے چلے آ رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا، آقا عباس بھی رکے کہ بھیا عباس، آپ کو تو معلوم ہے نا میرے اور اس کے درمیان گفتگو کے لیے یہ شرط قرار پائی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، میں اپنے بیٹے کو لے کے آؤں۔ جب اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں آ رہا ہے تو آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو آقا ذرا غور سے دیکھیے، اس کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر امام حسین کا آقا کہہ کے پکارا۔ آقا حسین کو بھی بڑی تمنا تھی میرا چھوٹا بھائی کبھی مجھے بھائی کہہ کے پکارا۔ پھر عباس جیسا بھائی، جب آقا عباس جیسا بھائی ہوگا تو کیا آقا حسین نے چاہیں گے مجھے بھائی کہہ کے پکارے، لیکن نہیں پکارا۔ عزیزو یہی وجہ ہے کہ جب آواز آئی میدان سے آقا حسین، آپ پر سے اس غلام نے اپنی جان قربان کر دی۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، علان انکسر ظہری، بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آقا حسین میدان میں آئے، زخمی حالت میں شیر سامنے پڑا ہوا ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، سر شگافتہ ہے۔ حسین نے سر اٹھا کے زانو پر رکھا، بھیا کوئی آخری خواہش ہے؟ دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں چہرہ دیکھتا ہوا جاؤں۔ کہا بھیا کیوں زیارت نہیں کرتے؟
ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. حسین نے تیر کو نکالا، خون کو ابا کے دامن سے صاف کیا. عباس نے حسین کی طرف دیکھا، کہا آقا کوئی آپ کا آخری حکم ہے؟ کہا بھیا ایک خواہش ہے، تم جب سے دنیا میں آئے کبھی تم نے مجھے بھائی کہہ کے نہ پکارا، اے بھیا ایک بار مجھے بھائی کہہ کے پکارو. عباس نے کہا بھیا حسین خدا حافظ، اور روح جنت کو پرواز کر گئی. امام حسین نے مرثیہ پڑھا، اے بھیا تم چلے گئے